امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مسلک اہل حدیث کا کیا نظریہ ہے؟ کیا ان کو بھی وہ کافر فاسق یا کچھ کہتے ہیں، ایسا کچھ الفاظ سے نوازتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا ان کی شان بلند کرتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کا نہیں، تھوڑا آپ سا نے اچھا جواب دیں۔ کیا کہ یہ موضوع آپ نے یہاں پہ آئے ہیں ہم سے بات سننے، اور یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ مجھے بہت پسند آیا۔ اور مفتی منیر کے بارے میں آپ جو ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہم نے کئی جو ڈاؤٹ کر باتیں پیدا کرتے ہیں وہ اننیسیسری، تو ہم نے اس کے جواب یہاں دیے ہوئے، بلکہ ہم نے دعوت دی کئی بار۔ اگر آپ نے ان کی بات سنی ہے اور سمجھی ہے، اور اگر آپ ان کی بات کا دفاع بھی کر سکتے ہیں یا پیش کر سکتے ہیں کم سے کم، تو بھی انشاءاللہ پہلے آپ کے مین سوال کا جواب دیں گے، پھر ہم اس موضوع کی طرف بھی اگر موقع ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شیخ کفایت یا شیخ شعبان، جی بسم اللہ۔ دیکھیے، یہ بہت سادہ سا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کا کوئی بھی آدمی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ائمہ میں سے ایک بڑے امام، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، معتبر ہیں، اور ہمیں ان پہ بھروسہ ہے، ان کے فقہ سے، ان کے علم سے ہم استفادہ کرتے ہیں، استفادہ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح یہ سارے ائمہ ہیں نا، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امت کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں۔ ان کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، ان کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، تو وہ بہت غلطی پہ ہے۔ تو اہل حدیث کا ایسا کوئی خیال نہیں ہے، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہ تو بہت سادہ سا مسئلہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہی نظریہ۔ اب اس میں جو کسی کو کبھی کنفیوژن آ جاتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی، جواب الجواب کا جب سلسلہ کبھی کبھی چلتا ہے، مناظرے کا جب اسٹیج ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی باتیں آتی ہوں گی، آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے، کیا بات پیش کی گئی ہے؟ اگر واقعی کسی عالم نے جواب الجواب میں، مناظرے کے اسٹیج میں، مناظرانہ تحریر میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان سے جو ہے گری ہوئی بات ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا رد کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں بحیثیت جماعت۔ لیکن ہمارے علم میں بظاہر ایسا کچھ ہے نہیں کہ واقعی میں کسی نے ان کی شان میں گستاخی کی ہو۔ اس لیے آپ ہمارا موقع مختصر سن لیے ہیں، اور یہ ہمارا موقع ہے۔ باقی ہمارے مشائخ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ جی شیخ، کسی کو ایڈ کرنا ہے اس جواب میں؟ وسیم بھائی، اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ مقام کے تعلق سے اختلاف نہیں ہے۔ جہاں پہ لوگ تقلید جامد کی دعوت دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اب ان کی بات ماننی ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود یہ بات نہیں سکھائی، تو جب وہ معاملہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے واضح ثابت شدہ بات، یعنی آیت سامنے آ گئی، حدیث سامنے آ گئی، سلف کے اقوال سامنے آ گئے، پھر بھی بولے نہیں ہم حنفی ہیں، ہم یہ بات کو نہیں چھوڑیں گے، اصل میں وہ چیز ہے جو پرابلم ہے۔ سارے اماموں سے استفادے کو ہم لوگ نہیں روکتے ہیں کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان سے سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم جو چیز سے روک رہے ہیں کہ جہاں پہ بات واضح ہونے کے باوجود کوئی بولے نہیں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، یہاں پہ اصل پرابلم ہے۔ جی شیخ سرفراز۔ جی، امام ابو حنیفہ کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور ان کے اپنا ایک متبعین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اپنے فتاوے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، ضوابط ہیں اجتہادات کے۔ تو امام حنیفہ اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ بہرحال امتی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک رسول ہی ہیں جن کی اطاعت واجب قرار دی ہے، رسول کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت علی الاطلاق اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جیسے دیگر ائمہ ہیں، ویسے ایک امام ابو حنیفہ بھی ہیں، ان سے بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوئیں، کچھ خطائیں بھی ان سے سرزد ہوئی۔ جو خطائیں سرزد ہوئیں ان پر خود ان کے زمانے یا ان کے بعد کے بہت سارے ائمہ نے نقد بھی کیا، وہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ تو جیسے سارے انسان اور سارے ائمہ ان سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ ثواب پر بھی پہنچتے ہیں، ویسے امام ابو حنیفہ سے کچھ خطائیں غلطیاں ہوئیں، کچھ چیزوں پر وہ ثواب تھے، کچھ ثواب پر تھے، کچھ ان کے عقیدے کے معاملات میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بعض اہل علم نے نقد کیا ہے پرانے دور کے ائمہ میں۔ تو وہ ان کے سارے حسنات اور سیئات اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم لوگ کیونکہ بعد میں آئے ہیں، تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے اہل ایمان گزرے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اگر ان سے کوئی خطا بھی سرزد ہوئی کسی مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ لیکن وہ نبی نہیں ہے، ان کا درجہ نبیوں جیسا نہیں ہے۔
واجب الاطاعت اللہ رب العالمین نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. تو جب ہم لوگ جب تقلید کا انکار کرتے ہیں تو بعض مرتبہ لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم ائمہ کی تعظیم کا انکار کرتے ہیں. ائمہ کی تعظیم ایک الگ چیز ہے اور ائمہ کی تقلید ایک الگ چیز ہے. ائمہ کی تعظیم تو بالکل ہم ہر فرد پر، یہ ائمہ ہیں، ان کی محنتوں سے آج یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا فقہی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو ان کی تعظیم تو بہرحال ہم کو کرنی ہے، لیکن تقلید تعظیم نہیں ہے. تقلید جو ہے وہ کسی امام کی وہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم تو اطاعت میں ہوتی ہے، اور ان ائمہ میں سے کسی نے بھی اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے. یہ سب دلیلوں کی اتباع کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا ہے. جیسے اعلام الموقعین جب آپ اٹھاتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے تقریباً تمام ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ میں جو بات قرآن و سنت کے موافق کہوں، دلیل کے موافق ہو تو میری بات مانی جائے، اور جو میری بات قرآن و سنت کے دلیلوں کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. خود امام ابو حنیفہ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں ہر وہ چیز جو میں کہوں وہ لکھ نہ لیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی میں آج ایک رائے اختیار کرتا ہوں، کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کل ایک رائے اختیار کرتا ہوں، پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو جب دلیلوں کی بنیاد پر خود امام ابو حنیفہ اپنی آراء سے رجوع کر سکتے ہیں کہ ایک رائے انہوں نے دی اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ میری رائے دلیل کے موافق نہیں تھی تو انہوں نے اس رائے کو ترک کر کے رجوع کر لیا. تو بعد میں آنے والوں کو اگر ان کے کسی رائے اور موقف کے بارے میں یہ بات پتا چلے، جب زندگی میں اس بات کا امکان موجود تھا کہ ان کا ایک قول خود ان کی نظر میں غلط ہو گیا، دلیلوں کے اعتبار سے انہوں نے رجوع کر لیا، تو ان کی وفات کے بعد بھی امکان موجود ہے کہ ان کا کوئی قول دلیلوں کے اعتبار سے غلط ہو اور بعد میں آنے والوں پر اس کی غلطی واضح ہو، تو ان کو بھی جیسے امام ابو حنیفہ کا جو رویہ تھا، جو اصول تھا، اسی اصول کو اپنانا چاہیے. کہ اصول یہ تھا کہ بات دلیل کے خلاف ہو تو چھوڑ دی جائے. خود امام ابو حنیفہ جب اپنی بات دلیل کے خلاف ثابت ہوتی تھی چھوڑ دیتے تھے، تو بعد میں جو حقیقت میں ان کی تعظیم کرنے والا ہے، جو واقعتاً ان ائمہ کو رسپیکٹ دیتا ہے، وہ انہی کے اصول پر چلے گا کہ جب دلیل کے خلاف بات آ جائے تو بات کو دلیل پر فوقیت نہ دی جائے. تو یہ اصلاً تعظیم ہے، تقلید تعظیم نہیں ہے، بلکہ تقلید نہ کر کے امام ابو حنیفہ کے اس اصول پر چلنا کہ دلیل کو ہمیشہ شخصیت کے قول سے اوپر رکھا جائے، یہ اصل میں ان کی تعظیم ہے. جو تقلید کرتے ہیں وہ اصلاً تعظیم نہیں کرتے امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا دلیل کی بنیاد پر میری باتوں کو قبول اور رد کیا جائے، بلکہ بعض روایتوں میں تو ان سے اس طرح کے اقوال بھی مروی ہیں کہ انہوں نے حرام کہا ہے کہ ان یفتیٰ بکلامی ولا یعرف دلیلی، کہ جو آدمی میری دلیل نہ جانتا ہو اس پر حرام ہے ان یفتیٰ بکلامی، کہ میرے کلام پر فتویٰ دے، میرے کلام پر فتویٰ دے اور میری دلیل نہ جانتا ہو تو اس پر فتویٰ دینا حرام ہے. یہاں تک کی بات کہی انہوں نے. تو یہ سارے ائمہ امام ابو حنیفہ کے سمیت انہوں نے دلیلوں کی اتباع کا حکم دیا ہے. ان کی اطاعت اور تعظیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ان کے فرمان کے مطابق دلیلوں کی اتباع کرتے ہیں. جہاں ان کا قول کسی دلیل سے ٹکراتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی اصل تعظیم کرنے والے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر فی الدار و حسن. لیکن میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، علماء ہیں، ان کی ایک رائے ہے اور اتنی بہترین رائے آپ نے دی، وہ سراخوں پر ہے یہ رائے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے کچھ گوگل میٹ وغیرہ چلتی ہے، اس میں اسماعیل نام کا کوئی آدمی آتا ہے جو اکثر ہمیں آئی پلس پہ آنے کی دعوت بھی دیتا ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سری گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، بہت برے برے الفاظ سے استعمال کرتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سارے اہل حدیثوں کا یہی منہج ہے. تو اس پر حضرت تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. وہ عالم بھی نہیں ہے. ایک منٹ میں ایسا کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسماعیل نام کے ایک بھائی ہیں یہاں پہ بیک سٹیج، دیکھتے ہیں کیا وہی ہیں تاکہ معلوم بھی پڑ جائے. السلام علیکم اسماعیل بھائی، آپ وہی ہیں؟ میں یہاں پر ایک بات میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی میں نے گفتگو میں، اچھا وہ شیخ کفایت زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. میں صرف ایک بات کہوں گا، شیخ صرفات آپ کنٹینیو رکھیے گا کہ حنفیوں نے کیا کم گل کھلایا ہے؟ امام شافعی کو شیطان کہا ہے. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ سارے حنفی لوگ امام شافعی کو شیطان مانتے ہیں؟ بھائی حدیثیں گڑھی ہے کہ یکون فی امتی رجل، میری امت میں ایک آدمی ہوگا، یقال له ابو حنیفہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، فهو سراج امتی، میری امت کا چراغ. اور یکون فی امتی، میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا، وہ ازر علی امتی من ابلیس، میری امت میں ابلیس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، یقال له محمد بن ادریس، یعنی شافعی، اس کا نام شافعی ہوگا. تو آپ بتائیے کہ کیا ہم یہ دعویٰ کریں اور اس کسی سرفرے کے ایسا کہنے کی وجہ سے، یہ روایت گڑھنے کی وجہ سے ساری حنفیت کو بولے لگے یہ تو امام شافعی کو شیطان مانتے؟ بھائی
حنفیوں نے جتنی بدتمیزی باقی اماموں کے تعلق سے کی ہے، میرے خیال سے کسی اہل حدیث نے، یہ جو آپ نام بتا رہے ہیں اسماعیل یا کسی کا، کیا اس نے اس طرح کی بدتمیزی کی؟ حدیث گڑھا ہے اللہ کے نبی کی طرف؟ آپ مجھے بتائیں کون اہل حدیث ہے اس وقت پوری دھرتی پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کتنا بھی برا بھلا کہا ہو، لیکن کیا اللہ کے نبی کے نام پر حدیث گڑھ کے کہا ہے کہ امام یہ ایسے ہیں؟ لیکن حنفیوں نے تو حدیث گڑھ کے شیطان بنا دیا امام شافعی رحمہ اللہ کو، اور لعنتی، اور وہ کرخی نے کیا چرخی چلائی ہے بھائی، کہ کرخی یا کس نے، حنفی نے لکھا ہے کہ لعنتو، کیسے ہے وہ شعر ہے ان لوگوں کا نا، کسی کو یاد ہے؟ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اللہ من رد قول ابی حنیفہ، بالکل، اللہ آپ کو ضائع کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ریت کے ذرات ہے نا، اس کے برابر لعنت ہے اس آدمی پر جو امام ابو حنیفہ کا قول کا رد کرتے۔ تو اتنا زیادہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا حنفیوں نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارے احناف پر وہ ذمہ داری ڈال دیں، نہیں، جو سنجیدہ احناف ہیں، جو علماء ہیں، وہ بری ہیں اس باتوں سے۔ ایسے اہل حدیث کا کوئی نوجوان یا کوئی شخص کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اہل حدیث لوگ اس سے بری ہیں۔ باقی شیخ سرفراز اب کہیے کیا۔ اچھا، سرفراز بھائی اور کفایت میں ایک بات ایڈ کر دوں گا، چھوٹی سی بات، تاکہ وہ کفایت بھائی کی جو بات ہے نا وہ مکمل ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ احناف میں سے بعض لوگوں کے اس عمل کے باوجود کہ بھئی انہوں نے امام شافعی کے ساتھ یا بعض ائمہ کے ساتھ ایسا ہے، بعض محدثین کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ہے، امام بخاری کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، مگر ہمارے علماء میں سے کوئی عالم یا ہماری عوام الناس میں سے کوئی عام آدمی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو، اور واقعی حقیقت میں وہ گستاخی ثابت ہوتی ہے، تو وہ انتہائی کری ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہہ دیں گے امام ابو حنیفہ کی بات جوتی کی نوک پہ، بھائی جوتی کی نوک پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ دیجئے امام ابو حنیفہ کی بات مردود ہے، تو میں یہ بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے، احناف نے اور کفایت بھائی نے بڑی اچھی وضاحت کی، اور ایسا ہے، کفایت بھائی نے جو کہا اس سے زیادہ ہے، ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ کہیں، ان سے کچھ فرق گزاشتے ہیں، ان سے کچھ چیزیں ہیں، فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، عقدی معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اکابر ائمہ نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور جید علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر ائمہ کا عموماً اور خصوصاً دفاع کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے تو میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا نہ کرے، یہ خارجی ذہنیت ہے، یہ بری ذہنیت ہے، یہ گندا کام ہے، اور اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کسی نے کیا ہو، ہمارے لیے جائز نہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا، میں نے وہ بیک سٹیج والے اسماعیل بھائی کو کہا کہ کیا وہ اسماعیل ہو، تو کہہ رہے جی نہیں، کیونکہ کسی اور کا پرابلم کسی اور پہ نہ آئے، لیکن یہ بات بہت اچھی ہوئی۔ دیکھیے آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا، اصل میں بعض نوجوانوں کو یہ شبہ ہوتا ہے نا، جیسے امام ابو حنیفہ ایمان کی تعریف میں عمل کو شامل نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے بعض جگہوں پر ان کو مرجی کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، کیونکہ جو مرجیہ ہوتے ہیں وہ صرف تصدیق کو جو ہے نا وہ ایمان مانتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ تصدیق کے ساتھ اقرار کو بھی ایمان مانتے ہیں، البتہ عمل کو اس میں شامل مانتے ہیں، لیکن وہ یہ شامل نہیں مانتے۔ لیکن وہ مرجیہ کی طرح ایسے نہیں کہتے کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ شرط ہے ایمان کے لیے، عمل جو ہے وہ ضروری ہے، حسنات جو ہیں وہ ضروری ہے۔ تو کہیں کہیں پہ اس طرح کی باتیں حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، یا جو امام ابو حنیفہ کا صحت حدیث یا بحیثیت راوی ان کے اوپر جو جرح ہے، ان کے حفظ کے حوالے سے لے کر کے، یا محدثین نے ان کی حدیثوں کو جو قبول نہیں کیا ہے، اس طرح کی باتیں جو مل جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان ان چیزوں کو لے کر کے اڑتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ اپنی دعوت کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ جو بھائی نے کہا وہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ایک خاص قسم کا طبقہ ایسا ہے، لیکن یہ ہمارے اہل علم کا عمومی منہج نہیں ہے۔ یعنی آپ اہل حدیث علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے لیے جو ذکر ملے گا وہ ذکر خیر ہی ملے گا، باوجود اس سے کہ ان سے کسی اصولی مسئلے میں یا فروعی مسئلے میں اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ جن بھی اہل علم کی کتابیں اٹھائیں گے قدیم جدید، بیشتر اہل علم کا رویہ امام ابو حنیفہ کے معاملے میں یہی ہے کہ وہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اب عوام جو ہے نا وہ اس کا رویہ وہ نمائندہ نہیں ہوتا ہے کسی جماعت کا، کہ عام آدمی کوئی ہے، اب جس کا نام لے رہے ہم تو پہچانتے بھی نہیں ہیں اس کو، تو کوئی عام آدمی ہے، اس نے دو چار چیزیں کہیں سے پڑھ لی ہے۔ اچھا، عوام میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نئی چیز مل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور اہل علم کی نظروں سے گزرتی ہے، پر ان چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے کیونکہ ان کے بیان سے کوئی خاص فائدہ ہے نہیں۔
لیکن عوام کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے, اس کو لگتا ہے مجھے وہ مل گیا ہے جو بڑے بڑے علماء کو نہیں پتا ہے, اور پھر وہ اس کو بعض مرتبہ اپنی دعوت کا موضوع بنا لیتے ہیں. تو یہ عوامی رویہ ہے. عوامی رویہ یا کسی عام آدمی کا جو رویہ ہے وہ کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے. جیسے احناف کے یہاں پہ بھی تو ایک رویہ ہے بہت سارے کبار علماء کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ امام شافعی کا نام لیا, آپ امام شافعی کے علاوہ آپ دیکھیں گے بعض احناف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار کرتے ہیں. اور بہت بلکہ ان کے تو بعض اہل علم نے, آپ جو مولانا شیخ رضا اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے سلفیت کا تعارف, اس میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں یا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں جو حنفی علماء ہیں انہوں نے کس طرح کی باتیں لکھی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہر مسلک میں پائی جاتی ہیں, اور ایک خاص طبقہ ہے جو اس طرح کے اعمال کرتا ہے, لیکن وہ نمائندہ نہیں ہوتا ہے کسی مسلک کا. تو جیسے کچھ دیوبندی ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کو دیوبندی مسلک کی نمائندگی نہیں تعبیر کرتے ہیں, تو اگر کوئی اہل حدیث ایسا کر رہا ہے تو اس کو اہل حدیث مسلک کی نمائندگی نہ سمجھا جائے. ماشاءاللہ شیخ سرفراز صاحب آپ نے پھر میرا کیا, آپ ویسے میرے فیوریٹ ہیں ماشاءاللہ. میں چاہوں گا خالی آپ ایک چھوٹا سا پیغام یہ دیں کہ جس کو علم نہ ہو, ابھی آپ لوگ علم ہے, آپ لوگ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں, اور جو بیچارہ جاہل ہے, جو عموم ہے, عامی ہے, وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا, پھر ایک میں گروپ چلاتا ہے, گروپ کے اندر ساری گالیاں دیتا ہے. ساری میں ان گالیوں کا تذکرہ بھی یہاں نہیں کر سکتا, اس کے اسکرین شاٹ میرے پاس, اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے, لیکن میں کیا بولوں, دل دکھتا ہم ہے لوگ نا. ان کی اگر وہ ہم لوگوں کو ہاتھ میں آئے نا تو ہم اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کریں گے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس چیز میں. اور کیا ہوتا ہے نا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میرے مسئلہ کو سمجھو, تو پھر میں یہاں پر آیا کہ مولا کہ ان کا نظریہ بھی کیا ایسے ہی ہے, کیا پتا تو چلے, تو میں آیا ہوں اس کے بولنے پر. اچھا خصوصاً دعوت اس طرف آؤ کر کے, ہمارے مسئلہ سمجھو کر کے. تو مجھے لگا کہ جب اتنی گالیاں یہ عوام دے رہی تو علماء کرام کیا دے رہے ہوں گے, میرا ذہن تو یہ بنا. لیکن جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ کا تو ذہن ہی الگ ہے ماشاءاللہ, آپ تو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جی, کنفیوژن ہو رہا ہے. تو درخواست ہے کہ اچھا آپ وسیم بھائی یہ بتاؤ, ان سے جی منع کر دیں ان کو خالی. اچھا آپ مکمل بھائی کریں. آپ ہاں جی بالکل بالکل, اور میں آپ کو بتاؤں, ہم کوئی آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ چیز مانتے ہیں. ہماری ایسی کئی سٹریمز ہے جس میں ایسے ہم لوگوں نے باتیں جو آج کہی ہے, اس سے پہلے بھی کئی بار کہی. اچھا میں وسیم بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کا کیا سمجھ ہے کہ کیا اگر کوئی مسئلہ واضح ہو گیا قرآن و سنت کی روشنی میں, بتانے والے بھی علماء اکرام ہی ہے, کوئی عام آدمی اپنے طرف سے اجتہاد نہیں کر رہا ہے, اور بات مسئلہ واضح ہو گیا, اور اگر وہ موقع وہ مسئلہ امام ابو حنیفہ یا حنفی فقہ جو مانتا ہے اس کے مخالف ہے, تو کیا ایک شخص کو حنفی فقہ کو تھامے رہنا چاہیے, یا کسی بھی ایک فقہ کو تھامے رہنا چاہیے, یا جو ثابت شدہ مسئلہ ہے جو ہو سکتا ہے دوسرے علماء بتا رہے ہیں وہ بات کو لینا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا بات ہے, کیا سمجھ ہے؟ میری اس میں زیادہ تحقیق تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک مسئلہ تقلید آتا ہے تو ہم اگر نص مل جائے تو تقلید چھوڑ دیتے ہیں. اگر نص مل جائے گی تو نص کی پیروی کی جائے گی, ورنہ اجتہادی مسئلے میں ہی تقلید ہوتی ہے. میرا تو یہی ذہن ہے. باقی علماء کرام ہیں وہ زیادہ رہبری کریں گے, ان کو زیادہ پتہ ہے. دیکھو آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, معلوم ہے یہاں پر ہماری اسٹریم میں ایسے سیمپل لوگ بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں امام کی بات نہیں چھوڑنا ہے, اس کے لیے ثواب ملے گا, اس کے لیے ثواب ملے گا, امام کی بات کیسے بھی ہو کچھ بھی ہو نہیں چھوڑنے کا ہے. تو آپ نے ایک دوسری بہت اچھی چیز آج کہی, وہ یہ کہ جو حق بات آ جائے, مطلب ثابت شدہ مسئلہ ایک واضح دلائل کی روشنی میں نص آ جانے کے بعد پھر کوئی امام کی بات کو نہیں لی جائے گی. یہ بات ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کہی. تو ابھی یعنی کہ جو ہمارے بات بیچ میں, جیسے ابھی کیا ہوتا ہے نا, عام طور پہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے باتیں کرو نا تو ایک دوسرے کو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر اختلافات حل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. ابھی مسئلہ کہاں بچ رہا ہے, میں سارے شیخ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے جو وسیم بھائی یہاں آج ہیں, جو ہماری اب تک گفتگو ہوئی ہے, تو کیا کوئی ایسا اسپیکٹ ہے جہاں پہ آپس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں یہاں اس موقع کا استعمال کر کے کوئی اور چیز بھی سالو کرنا چاہیے, آپس میں بات کرنا چاہیے؟ نہیں, ہم نے تو شروعات یہیں سے کی نا کہ اگر آپ واقعتاً امام ابو حنیفہ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو تعظیم اس بات میں ہے کہ دلیلوں کو شخصیتوں پر ترجیح دی جائے. امام ابو حنیفہ کی تعلیم یہی تھی امت کے لیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری اندھی تقلید کرنا. انہوں نے اپنی جو باتیں کہیں دلیلوں کی بنیاد پر کہیں. دلیل دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ ان کی بات کو ان کی بات سمجھ کر کے نہیں بلکہ دلیل کی روشنی میں قبول کریں. تو اگر آپ واقعتاً صحیح تعظیم کرنے والے ہیں تو تعظیم کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی تقلید کرنے کے بجائے دلیلوں کی بنیاد پر ان کی بات قبول کریں, اور جہاں دلیلوں کے خلاف ہو ان کی بات اس کو چھوڑ دیں. یہی تعظیم کا اصل تقاضا ہے. باقی عزت احترام تو ہر امام کا کرنا ہے. عزت احترام دل میں قلبی تعظیم تو ہر کسی کی کرنی ہے, لیکن عملی تعظیم زیادہ اہم ہے ائمہ کی.
اور عملی تعظیم ائمہ کی بلکہ ائمہ سے بڑھ کر کے رسول اللہ کی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. بارک اللہ فیک. شاید اس میں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا. جی ہر حنفی جو ہے نا، بتائیں، کوئی تکلف کی بات نہیں. ہاں فریلی بات کر سکتے ہیں، بتائیے. وہی تو ہے یہ پروگرام کا ہمارا فارمیٹ. ہاں کہ فریلی بات کریں. جی بتائیے. ہر حنفی ہو یا مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، وہ وسیلہ بناتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی تک کا پہنچنے کے لیے. عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی ہے. اشرا جو ماتوریدی وغیرہ ہے وہ مسئلہ الگ ہے، وہ کبھی انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم فالو اللہ کے نبی کو ہی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں قربان اللہ کے نبی کی شان پر، ہم ان کا رتبہ ان سے بڑھاتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو امام مانتے ہیں، وہ بھی تابعی مانتے ہیں، وہ بھی مطلب صحابہ کے بعد، یعنی تابعی تو صحابی کے رتبے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی کے برابر ہو. ہم ان کی جو اقتدا کر رہے ہیں، ان کو جو فالو کر رہے ہیں، وہ صرف اجتہادی مسائل میں کر رہے ہیں جو مختلف فی ہے، جس میں حدیثیں ٹکراتی ہے بظاہر نظر آتی ہیں، اور جہاں پر مختلف مسئلہ آ جاتا ہے اس میں ہم ان کا کال لیتے ہیں. ابھی آپ کہیں گے کہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کیا پڑھنے کے؟ تو یہ سب تو ایک دم عجیب بچکانہ سوالات ہیں. اللہ کے نبی کو، اللہ کو ایک ماننے کے لیے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا اس میں ہم لوگ بتائیں گے ہم کیا مانتے ہیں. آپ جی ہم لوگ وہ نہیں کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، ہم لوگ ویسے نہیں کہتے. جی مکمل کر لیں. بات کریں ہم کیا بولیں گے وہ تو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ان ائمہ کو وسیلہ بنایا جائے، لیکن تمام ائمہ کو وسیلہ بنایا جائے نا، صرف ایک امام کو کیوں؟ دین کی خدمت تمام ائمہ نے کی ہے اور فقہی مسائل کا بیان تمام ائمہ نے کیا ہے، تو اپنے آپ کو استفادے کے لیے کسی ایک امام تک کیوں محدود کرنا ہے؟ تمام ائمہ سے استفادہ کیا جائے. اور جس کی بات جہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں حدیثیں ٹکراتی ہیں تو آپ امام کا قول لے لیتے ہیں، تو جیسے فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیا جائے نا کہ کس کی دلیل مضبوط ہے زیادہ اور کس کی بات قوی ہے دلائل کی روشنی میں، اس کی بات لی جائے. مقلد نے یہ طے کر لیا ہے کہ اختلاف ہوگا تو میں صرف اپنے امام کی بات لوں گا. یہ صحیح رویہ نہیں ہے دین کے معاملے میں، کہ پورے دین میں آپ نے ایک شخصیت کو یہ مقام دے دیا ہے کہ ہر مسئلے میں، دین کے مسئلے میں چلیے آپ وسیلہ بناتے ہیں، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے کہ وسیلہ نہ بنایا جائے، لیکن صرف ایک امام کو کیوں وسیلہ بنایا جائے؟ ائمہ تو بہت سارے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کے پاس فقاہت دی ہے، سب کو ذہانت دی ہے، سب کا علم جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین درجے کا تھا. تو سارے ائمہ سے استفادہ کیا جائے نا دین کے معاملے میں. اپنے آپ کو صرف ایک امام تک کے محدود کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ائمہ جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہیں، تو جب سب کی تعظیم کرتے ہیں تو استفادہ بھی سب سے کرنا چاہیے نا. یہ کیا ہے کہ تعظیم تو سب کی کرتے ہیں، پر استفادے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ میں صرف امام ابو حنیفہ ہی کے مذہب سے استفادہ کروں گا. یہ رویہ غلط ہے. جی معذرت کے ساتھ میں آپ نے بولنے کا مطلب نہیں سمجھا. اگر مجھے ایک اسکول آف تھاٹ میں اگر سب چیزیں مل جا رہی ہیں، فار ایگزامپل اگر میں بینڈرا میں رہتا ہوں، جو بینڈرا کا فیمس رضوی کالج ٹائپ ہے، اس میں اگر مجھے سب کچھ مل جا رہی ہے تو میں دوسرے کالج میں کیوں دیکھوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میرے سارے مسئلے حل ہو جا رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے غالباً، اللہ کا مبشک معاف فرمائے، کہ اگر میں وضو کر کے نکلتا ہوں اور بیوی کو ٹچ کر لیتا ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی نے وضو کرنے واپس کہا ہے کہ وضو کرو. اور ایک جگہ اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے، بوسا بھی دیا ہے وضو کے بعد میں. تو یہاں بظاہر مجھے لگے گا، میرا علم مجھے بولے گا کہ دونوں ٹکرا رہی ہے، اب میں اس میں کیا کروں؟ اس میں اپنے امام کو دیکھوں گا ان کے پاس کیا دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا، ان کو میں فالو کر لوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ سب مسئلے ہیں نا الگ الگ، تو میں اس میں دیکھتا ہوں مجھے سارے مسئلے یہاں حل ہو جاتے ہیں. اس شافعی امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتا اس مسئلے میں؟ شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے. مان لیں آپ حنفی ہیں، میں شافعی ہوں، آپ نے اپنے امام کو دیکھا، آپ کو آپ کے امام کی دلیل صحیح لگی، آپ نے اپنے امام کی بات مان لی. میں نے اپنے امام کو دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس بہت قوی دلیل ہے. بھائی صحیح صریح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسا لیا وضو بنانے کے بعد اور اس کے بعد نماز پڑھی. اب ایک طرف میں شافعی ہوں، میرے پاس امام شافعی کا قول ہے، اور ایک طرف امام ابو حنیفہ نہیں ہے. شافعی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام شافعی کے قول کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی ایک قوی دلیل ہے. تو اب میں کیا کروں؟ اگر میں شافعی ہوں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ میں شافعی ہوں، میں امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں لے سکتا ہوں؟ جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی بات زیادہ قوی ہے.
ان کے پاس مضبوط دلیل ہے، تو میں کیوں نہیں چھوڑ، میں اپنے امام کو کیوں نہیں چھوڑ؟ یہ پابندی مجھ پر کیوں لگائی گئی ہے کہ نہیں تم کو، گرچہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ کا قول دلیلوں کے اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن تم اس کو اس لیے قبول نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم شافعی ہو. یہ پابندی کون لگا، کیوں لگایا ہے پابندی کسی نے بھائی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے یہ پابندی مجھ پر نہیں لگائی تھی، تو کس نے بعد میں آ کر کے یہ پابندی مجھ پر لگا دی کہ میں شافعی ہوں تو میں امام حنیفہ کی بات نہیں لے سکتا ہوں، چاہے دلیل کے مطابق کتنا ہی قوی ان کا قول کیوں نہ ہو؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. جی. دونوں کے پاس دلیل ہے. دیکھیے دونوں بھی قیاس نہیں کر رہے ہیں، دونوں کے پاس اللہ کے نبی کی دلیل ہے. جب مجھے میرے امام سے ایک دلیل مل رہی ہے، وہ بھی حدیث کی روشنی میں مل رہی ہے، اس کو میں فالو کروں گا. اچھا بعض مرتبہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جیسے دیکھیے شریعت میں تو دو حکم نہیں ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ حنفی ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ شریعت نازل کی تھی، اور میں شافعی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے الگ شریعت نازل کی تھی. شریعت میں تو ایک ہی چیز ہوگی، یا تو عورت کو چھوٹے گا یا تو عورت کو رہی ہے. یہ بھی کچھ بات سن لیں آپ میرے بھائی. تو بحیثیت مسلمان کیا مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ بھائی شریعت کا اصل حکم کیا ہے اور میں شریعت کے حکم کی اتباع کروں؟ کیا یہ میں جاننے کی کوشش نہ کروں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، صرف یہ اس پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاؤں کہ کوئی نہیں میرے امام نے جو کہا میں مان لیتا ہوں؟ یہ کس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم بھائی شریعت کا حکم جاننے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو؟ چلو کوشش کی بات بھی جانے دو، مجھے سامنے مل بھی گیا ایک بات کہ امام ابو حنیفہ کی بات مجھے سامنے دکھ، میں دنیا کے معاملات میں بہت ذہین ہوں، باریک سے باریک چیزیں کھنگال کے لے آتا ہوں، اور دین کے معاملات میں اتنی صراحت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، جبکہ امام شافعی کی بھی دلیلیں ہیں. دلیل تو بھائی ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن ان کی دلیل امام ابو حنیفہ کی دلیل کے مقابلے میں ایسی مضبوط نہیں ہے. تو میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ پابندی مجھ پر کیوں ہے کہ میں شافعی ہوں اس لیے امام ابو حنیفہ کا قول اختیار نہیں کر سکتا اس مسئلے میں؟ کون ہے یہ پابندی لگانے والا؟ کیوں اس نے یہ پابندی مجھ پر لگائی ہے؟ میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے نہیں صحیح اور غلط کا. اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے اس کو ڈبل ہے، اجران ہے، ڈبل اجر ہے اس کو، اور غلطی پر بھی اس کو ایک اجر مل رہا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈبل اجر پر ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اجر پر ہیں. یہاں پر تو دونوں صحیح ہیں کیونکہ دونوں مجتہد ہیں نا. تو اگر میں اپنے امام کو بہت ڈینجر بات ہے شیخ سرفراز، اس کو سمجھائیے، بہت ڈینجر بات ہے، اس کو آپ سمجھائیے. جو ہے ابھی خود کہہ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کو اگر اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو ایک اجر ہے، اور اگر وہ خطا پر ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو 2 اجر ہے، اور اگر وہ خطا پر ہے تو 1 اجر ہے. خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو 1 اجر ملا ہے وہ خطا پر ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہے. تو کہاں دونوں صحیح ہوئے؟ اگر دونوں صحیح ہوتے تو دونوں کو 2 اجر ملتا نا. اور امام شافعی کو 1 اجر کیسے شیخ؟ یہ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے امام شافعی کو 1 اجر ہے؟ ہاں نہیں ابھی اس پہ بات کر لیں گے. پہلے تو یہ آپ جو دونوں باتیں کی نا، آپ کی گفتگو کا پہلا حصہ آپ کے گفتگو کے آخری حصے سے ٹکرار ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے لیے 2 اجر ہے اور امام شافعی کے لیے 1 اجر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں دونوں صحیح بھی ہیں. بھائی آپ نے 1 اجر کی بات کیوں کی کہ امام شافعی کو 1 اجر ملے گا؟ کیونکہ آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ امام شافعی خطا پر ہیں اور امام ابو حنیفہ صحیح ہیں. آپ یہ مان رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی کو 1 اجر ملے گا اور ان کو 2 اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دلیلیں دیکھی ہیں. آپ نے جو دلیلیں دیکھی وہ دلیلیں میں نے بھی دیکھی ہیں، اور وہ دلیلیں دیکھنے کے بعد مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لیے ڈبل اجر ہے انشاءاللہ تعالی اس پر، کیونکہ ان کا اجتہاد صحیح ہے، دلیل کی روشنی میں قوی ہے، راجح ہے، اور امام شافعی کا اجتہاد مرجوح ہے، وہ خطا پر ہیں اس معاملے میں. اب میں کیونکہ شافعی ہوں تو پھر بھی مجھے امام ابو حنیفہ کی صحیح اجتہاد کو ماننے کی اجازت نہیں ہے. مجھ سے کہا جا رہا ہے نہیں تم امام شافعی کا جو اجتہاد خطا پر مبنی ہے وہی مانو. یہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے مجھ پر؟ یہ جو مقلد علماء ہیں یہ پابندی مجھ پر کیوں لگاتے ہیں کہ اگر میں شافعی ہوں تو مجھے امام ابو حنیفہ کا، جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈبل اجر مل رہا ہے، وہ میں نہیں مان سکتا ہوں. اس اجتہاد کو، صحیح اجتہاد کو، مجھے امام شافعی کا یہ خطا والا اجتہاد ہی ماننا پڑے گا. یہ پابندی مجھ پر کیوں لگائی جا رہی ہے بھائی؟ پھر وہی بات آ رہی ہے بار بار کہ کون یہ پابندی لگانے والا؟ کس نے مجھ کو منع کیا ہے؟ کیا یہ مقلد علماء، میں شافعی ہوں تو میرے جو شافعی علماء ہیں وہ مجھے کیوں اس زنجیر میں جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول
دلیل کے اعتبار سے صحیح ہے پھر بھی میں اس کو نہیں مان سکتا ہوں. وہ بھی مجتہد ہے, میں ان کی بھی تعظیم کر رہا ہوں, ان کی بھی تعظیم کر رہا ہوں, ان کے لیے بھی احترام ہے, ان کے لیے بھی احترام ہے, احترام میں کوئی کمی نہیں ہے, پر دلیل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کا قول راجح ہے پھر بھی میں وہ لے ہی نہیں سکتا. مجھے پابند کر دیا گیا کہ نہیں, تم اگر تمہارا امام خطا پر ہے تو بھی تم کو انہی کی بات ماننی ہے, ان کے مذہب سے باہر نہیں جا سکتے ہو. یہ پابندی کون لگا رہا ہے اور یہ پابندی کیوں صحیح ہے, آپ اس کا جواب دیں نا. میں بول رہا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کون؟ میرے اندر تو اتنی اہلیت نہیں ہے نا کہ میں دونوں اماموں کے کال کو جانچوں کر کے میں کیسے ڈیسائیڈ کر سکوں گا. اس لیے امام ابو حنیفہ کو 2 اجر ملے گا کہ میں اپنے امام کے کال پر اس پر عمل کروں گا, اس حدیث پر. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں میرا کال, میرا امام ڈیسائیڈ کیا کہ میں امام ابو حنیفہ کو 2 اجر ملے گا اور امام شافعی کو 1 اجر ملے گا, آپ نے ڈیسائیڈ کیا. اور ایسا نہیں ہے کہ جو مقلد ہے وہ صرف جو مقلد ہیں وہ ڈیسائیڈ, ابھی آپ نے خود کیا, اور ہر مقلد ڈیسائیڈ کرتا ہے بھائی, ہر مقلد یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا امام دلیلوں کے اعتبار سے راجح ہے اس کا قول. ہر مسئلے میں تو دیکھیے جتنے مسائل آتے ہیں سب میں کیا اس گروپ میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مسلسل جن فقہی مسائل میں اگر امام ابو حنیفہ کی کسی رائے کو دلیلوں کے اعتبار سے غلط ثابت کیا گیا ہے تو باقاعدہ دلیلوں کی بنیاد پر ان کی رائے کو صحیح قرار دینے کے لیے لوگ آتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں الگ الگ مسائل پر. تو یہ تو مقلد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا امام دلیلوں کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ تو حدیث میں آیا ہے نا حضرت, ان کی خطا پر بھی ان کو اجر ہے, اس سے پتہ چلا ان کی خطا پر طے کر دیا کہ آپ نے طے کیا نا کہ امام ابو حنیفہ صحیح پر ثواب پر ہیں اور امام شافعی خطا پر ہیں. ابھی تو آپ نے بتایا نا کہ امام شافعی خطا پر ہیں اسی مسئلے میں. بھائی دیکھو دین اتنا نہیں, بعض دیکھیں ہمارے اصل میں کیا ہوتا ہے نا, یہ جو تقلید کرنے والے علماء ہیں نا, یہ بعض مرتبہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ دین بہت پیچیدہ ہے, اس میں دلائل کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اسی لیے عام آدمی کے لیے عافیت یہی ہے کہ وہ بس بیٹھا رہے کونے میں ایک امام کا جو ہے نا وہ مسلک پکڑ کر کے. اتنا مشکل بھی نہیں ہے دین. اگر جیسے ایک مسئلہ میرے پاس آیا, جیسے یہی مسئلہ بھی آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا, حدیث صحیح ہے, امام ابو حنیفہ کا جو ہے نا وہ قول بھی اس پر مل گیا میرے خیال سے, بلکہ جمہور علماء کا قول ہی ہے. تو جمہور علماء بھی ایک طرف ہیں, دلیل بھی ان کے پاس دکھ رہی ہے, ایک طرف امام شافعی ہیں, دلیل بھی ان کے خلاف دکھ رہی ہے. تو بہت آسان سی چیز ہے کہ اس مسئلے میں مجھے کیونکہ امام شافعی کی بنسبت جمہور علماء کا قول صحیح دکھ رہا ہے, دلیلیں بھی صحیح دکھ رہی ہے. اچھا, یہ ڈیسائیڈ کرنے والا میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ کوئی بازار میں ٹماٹر بیچنے والا, ٹھیلا لگانے والا یا کوئی ہاتھ گاڑی کھینچنے والا ہے. یہ جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں یہ مقلد ہمیشہ اتنا نچلے درجے کا بھی نہیں ہوتا ہے بھائی. مقلد میں مفتی تقی عثمانی جیسے لوگ بھی ہیں, انور شاہ کشمیری جیسے لوگ بھی ہیں, تو مفتی شفیع جیسے لوگ بھی ہیں, تو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ حدیثوں کی شروحات لکھی ہے, قرآن کی تفسیر لکھی ہے. کسی ایک دم جاہل قسم کے بندے کو جس کو کچھ نہیں پتا ہے, صحیح ضعیف حدیث سند متن کچھ نہیں پتا ہے, اگر اس کو آپ کا اگر ایسا کہنا تبھی بس وہی پابند ہے کہ وہ تقلید کرے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی تھی. پر آپ تقلید کی پابندی صرف اس درجے کے عامی کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ جو مفتی تقی عثمانی جیسا یا مفتی شفیع جیسا یا جو ہے وہ انور شاہ کشمیری جیسا اتنا بڑا درجے کا عالم جس نے باقاعدہ حدیثوں کی شروحات کی ہیں اور احناف کے حساب سے اپنے دور کے فقیہ ہیں اس دور کے, اس قد آور شخصیت کے لیے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ تم کو بھی ایک ہی مسلک کی پابندی کرنی ہے. کیا مفتی تقی عثمانی کے اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر وہ اپنے امام کے قول کو ترجیح دینے کے لیے دلائل کے انبار لگا سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے امام کا قول راجح ہے, تو کسی مسئلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امام حنیفہ کے قول کو ترک کر کے امام شافعی کے قول کو اختیار کر لیں, کسی مسئلے میں جمہور کا قول اختیار کر لیں, کسی میں امام مالک کا قول اختیار کر لیں. یہ جو احناف کا ایک جو ایلیٹ طبقہ ہے علمی اعتبار, جو مفتی ہیں, جو اتنی بڑی تعداد میں جو اہل علم ہیں, یہ اہل علم اگر عوام کی رہنمائی اس معاملے میں کر سکتے ہیں کہ تقلید کرنا ہے, تو یہ عوام کی رہنمائی اس معاملے میں کیوں نہیں کر سکتے کہ اس فلاں فقہی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے یہ قول اختیار کرنا چاہیے. ہو گئی میری بات. اچھا بہرحال میرا بھی کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, میں انشاءاللہ پھر کبھی اور آؤں گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات.
جی छोटी सी एक मेरे भाई देखिए खुले आप जहन लोगों से को बात वो करें। मैं जो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह एक अहले हदीस बस एक अहले हदीस होने के नाते मेरी तरबियत बचपन से ये हुई है कि अपने जहन को खुला रखा जाए, दलीलों को सुना जाए, दलीलों की दलीलों की कुव्वत के एतबार से बातों को तस्लीम या रद्द किया जाए। आपसे भी हम यही कहेंगे कि ज़हन व दिमाग को खुला रखें। ज़हन व दिमाग को खुला रखें, किसी असबियत की बुनियाद पर या इसलिए कि मैं फ़लाँ मसलक में पैदा हुआ हूँ या मेरे ख़ानदान के लोग इस मसलक के हैं या मेरे इर्द-गिर्द में इस मसलक के लोग हैं, तो मैं हर हाल में इसका दिफ़ा करूँगा, इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। ये ज़हनियत नहीं होनी चाहिए। ईमान 2 वाला लाइन बंदा मैं भी बोल दूँ शेख, 2 लाइन मैं भी बोल दूँ। जी, भाई शेख साहब बताइए। ने बीच दौरान गुफ्तगू में बात की है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबी थे। देखिए आपको हक है जो चाहे मौक़िफ़ अपनाएँ, लेकिन हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी कोई बात कहेंगे तो हमारे इल्म में जो बात है, हम जिस सच्चाई को जानते हैं, उसे बताना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। चारों अइम्मा में से कोई ताबी नहीं है। जिस तरह से इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई को ताबी ना मानना इनकी गुस्ताखी नहीं है, ऐसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को भी ताबी ना मानना ये उनकी गुस्ताखी नहीं है। इमाम दाराक़ुतनी बहुत बड़े-बड़े मुहद्दिसीन ने बड़ी वज़ाहत कर रखी है कि वो ताबी नहीं, किसी भी सहाबी से उनकी मुलाकात नहीं है। तो ये मैंने वज़ाहत कर दी क्योंकि आपने उनको ताबी कहा था। आपका जो मौक़िफ़ है आपको मानने का हक है मानिए, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि वो ताबी हैं। जी। मैंने ये हवाला जो है शेख तौसीफ़ुर क्या चीज़? रहमान की किताब में पढ़ा है। शेख ठीक है, पढ़ा तौसीफ़ुर होगा रहमान आपने, की पढ़ा किताब में होगा, पढ़ा लेकिन है। अगर कभी आप उन्होंने अभी लिखा खाना है खाने कि का टाइम हुआ, आप जा की सकते ज़ियारत हैं। की है। अगर कंटिन्यू वहाँ करना से चाहते मैंने हैं तो दोबारा फिर दलील दे सकते हैं। तो ताबी थे, इस उनके ताबी होने की कोई दलील है तो आप दे सकते हैं। कल भी आ सकते हैं, परसों मतलब दूसरे स्ट्रीम में भी आ सकते वही हैं। उनकी किताबें अगर मैंने आप इस पढ़ा पे था इसलिए आर्गू मैंने चलाना नकल कर चाहते हैं दिया मैं है। रेडी हूँ, लेकिन भाई मैंने बता दिया क्योंकि आपने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे कहा ना, आपने यहाँ पे कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबी थे। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, सबने बता दिया यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से इमाम मालिक को हम ताबी नहीं मानते, ऐसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को भी ताबी नहीं मानते। उसकी कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं है। तो किसी भी शख्सियत को उसके मकाम पर रखना चाहिए, ना तनकीस करना चाहिए, ना उनकी मर्तबे से उनको बढ़ाना चाहिए। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हज़रत मैं निकलता हूँ, चलिए नाश्ता करता जज़ाकल्लाह हूँ। खैर।